اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، سانپ اور مور کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا؟ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن گندم کے دانے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا۔ شیطان 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کروں۔ یہ سارا واقعہ جاننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس مجسمے میں سر کی طرف سے داخل ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک کے آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اب جنت سے تو اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں جنت میں رہ کر تو تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک وقت مقرر تک مہلت دے دی گئی ہے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا، میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ واضح ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟
پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو پاس بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام قیامت تک آنے والے تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہے تھے۔ انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے انہیں منع کیا تھا، شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائیں۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور و تکبر کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اتر گیا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور ان کی بہن کمین کا تھا، اور اس طرح زمین پر نسل انسانی کی افزائش شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتے نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا حضرت بی بی حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت، ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ پاک میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے، تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے جب قابیل کے ہاتھوں حابیل قتل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والے ہیں جن کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔
ان کا نام شیعت رکھنا۔ شیعت کا مطلب ہے کہ اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ، اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پہ بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کا پھل کھاؤں۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈنے لگے، لیکن اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تمام فرزند دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے۔ آپ بستر بیماری پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ جیسے ہی حضرت حوا نے موت کا فرشتہ دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جائیں، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور ان کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ پھر آپ نے ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں ہو گئی؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی تو مجھے 960 برس ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی، زمین کھود کر آپ کی تدفین ہوئی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ ہوا، جب بھی کسی کا انتقال ہو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر بہت سے اختلاف ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، کچھ کے نزدیک چبلے ابی کے بیس، اور کچھ کے نزدیک عراق۔ یعنی بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ آیا تو آپ کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا حضرت شیس علیہ السلام سے کہے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا ان قریب اس زمین پر ایک طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہے تو میرے جسم کو اس کشتی میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اگر تم اس وقت تک زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کی جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جا گزی ہوئی اور آتش انتقام دل میں بھڑک اٹھی۔ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظمیات تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے سوخ یا کوت کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا، اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا، اے خوش نما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، مور ہوں۔ مور نے کہا، تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا، اس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں رہنے دے، شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا
یا حکمت خداوندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس لائن کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اس طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس شجرہ ممنوعہ کو چکھ لیا۔ اس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ ناظرین، کہانی تو بہت طویل ہے لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سرندیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی، پر حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ہی ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت ہی دلکش تھے اور مور نے جنت کے جا کے سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم نے انہیں کہا کہ ہمیں اللہ نے منع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور پھر اسے پھل کے بارے میں بھٹکانے لگا۔ حضرت حوا علیہ السلام بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی طلب کی۔ تب ہی سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے